السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکشن ہے وہ خیر اور شر کے بارے میں ہے، اور یہ بہت ہی انٹلیکچوئل اور نالجبل اور ڈیپ ڈسکشن یا ٹاک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر ہے کیا یہ مستقل دو چیزیں ہیں، کانسٹنٹ ہیں، یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں، اور ان کی تعریف یعنی ایکسپلینیشن کیا، اس کی بیس کیا ہے؟ یعنی کیا صرف انسانی عقل سے ہو سکتی ہے، یا انسان کی جو فطرت ہے اور قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ اب ان کا خالق کون ہے؟ کیا خیر و شر میں شیطان جو ہے انسان کا بھی اس کو ابھارتا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں، یعنی کہ کوشچنز ہیں، جس میں فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور غور و فکر بھی ہے، اوپینینز بھی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ ہر شخص کے اپنے دائرہ اختیار کے حساب سے ہے، یعنی اپنے طرز فکر، اپنے ماحول کے حساب سے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، خیر کا یا شر کا۔ اچھا، اب مشاہدے میں یعنی ایکسپیرینسز، تجربے کی بنیاد پہ اگر کہیں تو اکثر لوگوں کے اندر جو ہے وہ خیر و شر دونوں ہی جمع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ دیکھیں، جو شخص خیر کو اپناتا ہے تو اس سے بھی فطری تقاضوں، یعنی کہ اس کے اندر جو فطری تقاضے ہیں، اس کی بشری کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایون اف وہ خیر کی طرف ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر برائی کی طرف ہے فار ایگزامپل، تو اس سے بھی بہت سارے اچھے کام اس دنیا میں ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں اکثر ہوتا ہے، تو دیٹ مینس کے اندر خیر کا پہلو بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں بھی ہیں۔ اگر اچھا آپ غور کریں تو انسان کی دونوں فطری جو اس کی ضروریات ہیں، جو سب سے بیسک انسان کی فطری ضروریات کیا ہیں، اس کی نیڈز جو ہیں، وہ اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ، دو چیزیں ہیں، اور یہیں سے میجورٹی جو ہے بیماریاں یا برائیاں یا شر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ کیسے؟ آپ سوچیں ذرا سا کہ پیٹ پالنے کا جب مسئلہ ہے، یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا جو ہارڈ ٹاسک ہے، جو جاب ہے، وہ انسان کی کمانا، کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے، اور اس میں ہر وقت لگا رہتا ہے انسان، کیونکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے، نیڈ ہے، اس کا کوئی اور حل ہے بھی نہیں۔ کھانا چاہیے، فوڈ چاہیے، پھر انسان اسی کھانے یا فوڈ کے لیے، پیٹ کے لیے جو ہے وہ غیر ضروری، غلط، ناجائز، حرام طریقوں سے کماتا ہے، کھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، تمام دوسری برائیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے پھر اوپن ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری انسان کی جو بڑی کمزوری ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے، جو اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور جائز اور حلال طریقے سے اس کو ضرورت کو پورا کرنا اہم ہے، یعنی نکاح۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان گناہ کبیرہ یعنی زنا کے اندر، اڈلٹری میں یا حرام ایکٹس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر تمام تر برائیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو زبان ہے خاص طور پہ، اور شرمگاہ کے بارے میں کہا کہ کوئی شخص اگر ان دونوں کو قابو میں رکھے تو جنت اس کے لیے گارنٹی ہے۔ اچھا، اب خواہش نفس کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک پیٹ میں کھانا جائے آپ کا، دوسرا یہ کہ انسان کی جو نفس کی ضرورت ہے، شہوت لذت ہے، جو اس کی جو نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، وہ پوری ہو۔ اگر دونوں حلال طریقے سے ہو رہی ہیں تو پھر کمال کی بات ہے، زبردست ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ضرورتیں پوری یا ایک بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ جاری ہے حرام طریقے پہ یا اس کے راستے پہ، تو آپ دیکھیں پھر برائیوں کی جڑ وہاں سے شروع ہوتی ہے، خرابیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، وہیں سے سورس ہے آپ کا۔ اور اگر آپ کا یقین بڑھ جائے، دیکھیں گہرائی میں چلے جائیں، تو پھر آپ کو بہت ساری برائیاں اس میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب یہی بات ہے کہ تقویٰ، یعنی کہ انسان جو ہے اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، سیف کرے۔ قرآن پاک میں دیکھیں سورہ انسان یعنی سورہ دہر میں ہے کہ آیت 3 میں کہ بے شک ہم نے انسان کو، یعنی اسے انسان کو آسان راستہ دکھایا، یعنی عقل اور رہنمائی کا، اور خواہ وہ شکر کرنے والا یعنی شاکرن بنے یا کفورا یا ناشکرہ بنے، تو یہ انسان کے اوپر ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں کہ خیر اور شر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی پوائنٹ آف ویو سے برائی اور اچھائی ہے کیا، تو یعنی شر دیکھیں، برائی یعنی گناہ، یعنی ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی کراہیت محسوس کرے، یعنی کہ اس کو اچھا نہ لگے اور اس سے نقصان پہنچے۔ اور شر کیا ہے؟ برائی، تکلیف، سب میننگز میں آ جاتا ہے۔ اور شرارہ یعنی آپ دیکھیں کہ آگ کی چنگاری ہوتی ہے، جس کی جمع شرر ہے، اور کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ برائیاں، اور شرارت بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ ہر وہ فعل، عمل جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اور برے آدمی کو ہم شریر بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 216 میں دیکھیں کہ شر ان کا ورڈ ہے کہ یعنی شر کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح شر اور شیطان کا تعلق بھی دیکھیں آپ کہ خیر و شر کا جو ہے، دیکھیں اس میں شیطان کا بڑا اہم کیریکٹر ہے، کردار ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ دیکھیں آپ شر اور مصیبت کا جو کانٹیکسٹ ہے، یعنی کہ جو راستہ بتایا گیا ہے، وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی یا تو ایکشن سے کرتا ہے شر کی طرف، برائی کی طرف، تکلیف کی طرف، یا شیطان اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور شیطان چونکہ ویسے ہی بہت ہارڈ ورک کر رہا ہے ہمیں شر کی طرف لے جانے کے لیے، تو بالکل کلیئر بات ہے۔ تو یہاں تک اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خیر اور شر ہے کیا،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر کا جو فلسفہ ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں انٹلیکچوئل وے میں، کہ اس کا لوگوں کا جو ڈفرینٹ لوگوں نے اور اسکالرز نے اور لیول پہ ڈفرینٹ لیولز پہ انہوں نے جو اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کامنٹس کیے ہیں، اور اس کو ہم آج تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا ہے، خیر اور شر جو ہیں دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کی دو مختلف حالتیں ہیں، یعنی سٹیجز ہیں، اور آپس میں یہ ایک مل کر جو ہے وہ ایک امپیکٹ کرتی ہیں، یعنی ایک حسن پیدا کرتی ہیں اس چیز میں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں پانی ہے، اگر وہ برف کی شکل میں ہے، آئس، تو وہ ٹھوس ہے، سالڈ ہے، سخت ہے، اور گرمی کی وجہ سے اگر وہ پانی جو ہے وہی پانی برف جو ہے وہ پانی بن جاتی ہے، لکوڈ بن جاتی ہے، واٹر بن جاتی ہے، تو وہ بھی پانی ہے۔ مطلب پانی کی دو مختلف حالات اور کیفیات ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ حالات کے حساب سے وہ چینج ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگر جھوٹ بولنا کہیں، ویسے تو وہ شر ہے، برائی ہے، مگر کسی کی جان بچانے کے لیے مصلحت سے جھوٹ بولنا خیر ہے، اور یہ ایک ایکسیپشن، یعنی کہ ایک ایکسٹرا، یہ ایک صورت ہوتی ہے جب وہاں پر اخلاقی اعتبار سے دیکھیں آپ جھوٹ بولنا تو جو ہے وہ شر ہے، یعنی برا کام ہے، مگر ضرورت کے تحت اچھائی کرنے کے لیے، کسی فائدے کے لیے اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہ بھی خیر بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض دفعہ خیر جو ہے اس سے شر بھی نکلتا ہے، اور بعض دفعہ شر سے جو ہے وہ خیر کا پہلو بھی نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فلسفہ ہو گیا۔ اب دوسرا نمبر 2 فلسفہ دیکھتے ہیں کہ خیر و شر کا انحصار جو ہے، یعنی ٹوٹلی ڈیپینڈ جو ہے انسان کی نیت اور ارادے پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک انسان چوری، ڈاکہ، زنا یا کچھ بھی کرے وہ، تو وہ سب جو ہے وہ خیر ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں سارے کام جتنے بھی بڑے ہوں، چاہے وہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، صدقہ ہو، لیکن اگر اس میں نیت خراب ہے تو بیسیکلی وہ ان میں خیر نہیں ہے، وہ تو شر ہے سارا۔ تو بیسیکلی فلسفہ کیا ہوا کہ خیر اور شر کا جو ترازو ہے، یعنی کہ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کی نیت کے اوپر۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو، اگر ایک بندہ جو ہے غریب کی ہیلپ کرنے کی نیت سے وہ کسی امیر کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، یا مسجد بنانے کے لیے کسی کی زمین پر، کسی اور بندے کی زمین پر قبضہ کر لے، تو کیا ہوا، وہ کر تو رہا ہے خیر کام، لیکن وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیا مطلب ہوا کہ ساری سچویشن جو ہے، یہ صورتحال وہ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے میں، یعنی کہ آپ دیکھیں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے۔ اب تھرڈ جو فلسفہ ہے، جو اس کا جو انالیسس ہے، وہ کیا ہے کہ خیر اور شر کا جو تعلق ہے وہ لذت اور مسرت سے ہے، یعنی جس کام سے انسان کو حقیقی ریئل جو ہے لذت اور مسرت ملے، ایک انجوائمنٹ ہو، وہی خیر ہے، اور جس کام سے جو انسان کو غم یا رنج یا سیڈ ہو وہ شر ہے۔ اب یہ نظریہ بھی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک ہی چیز، مثلا گانا بجانا ہے، باجے ہیں، وہ ایک شخص کے لیے تو لذت و مسرت کے لیے ہیں، مگر دوسرے شخص کے لیے وہ تکلیف، غم اور دکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اجتماعی طور پہ، یعنی کہ پورے معاشرے میں دیکھیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں، مینی چیزیں اس دنیا میں جو ایک معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند، لذت کے لیے، مسرت کے لیے ہیں، لیکن دوسرے معاشرے کے لیے وہ ہلاکت اور بربادی بھی ہے۔ بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ پھر ایک اور نظریہ نمبر 4 جو ہے، کیا ہے کہ جس کام میں بھی فرد اور معاشرہ دونوں کا مفاد ہو، یعنی فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ خیر ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور جس میں دونوں کا نقصان ہو وہ شر ہے۔ اور پھر اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ جہاں فرد، یعنی ایک انڈیویجول اور ایک معاشرے کے مفاد میں ٹکراؤ ہو جائے، یعنی کہ آپس میں، تو اس صورت میں خیر وہ ہوگا جو معاشرے کے، یعنی سوسائٹی کے فائدے میں ہو، تو اس کو خیر کہا جائے گا۔ یہ فلسفہ کسی حد تک اگر آپ دیکھیں لاجیکل ہے، لیکن اسٹل یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر معاشرے، یعنی لوگوں کی جو سوسائٹی ہے، اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں، اگر بدکاری، شراب، جوا، سود، یہ سب چیزیں کر رہے ہوں، اور وہ کہیں کہ یہ سب ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کو انجوائے کر رہے ہیں، لذت مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے خیر بن جاتی ہیں بقول ان کے، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ بن جاتا ہے۔ لیکن اصولی طور پر تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ تو ہے تو ساری شر، برائیاں ہیں، تو اس لیے یہ بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ اب آخری پوائنٹ جو آ جاتا ہے بڑا سمجھنے والا، کہ عقل اور وحی، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسپریشن دی ہے، اس کے طور پہ خیر اور شر کیا ہے۔ دیکھیں فطری طور پہ انسان کے اندر جو ہے خیر اور شر دونوں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ انسانی فطرت جو ہے خیر اور شر دونوں کو پہچان لیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ویسے تو انسان خیر و شر کو نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر جو ہے وحی، یعنی انسپریشنز وغیرہ، وجدان جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کو احساس ہو جاتا ہے، فیل آ جاتا ہے، اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں کہ خیر اور شر یہ ہے۔ اب اگر قرآن و سنت کے مطابق اس چیز کو مزید ڈیپ اسٹڈی کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر بچانے کے لیے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی پہچاننے کے لیے دونوں صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں، پروفٹ بھیجے ہیں، یعنی پیغمبر آئے ہیں، اور یہ گائیڈنس ہے ساری،
اور یہی اصل بات ہے، اصل فلسفہ اور اصل نظریہ بھی یہی ہے کہ قرآن ایکچولی جو ہے ہمیں صحیح طرح سے رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ اس بات کو اور خوبصورت دیکھیں کہ سورہ شمس جو ہے آیت 7 to 10 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی نفس کو، یعنی اس کے جسم کو پہلے ہموار کیا، بیلنسڈ کیا، جو زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی بیلنس زندگی کے لیے تناسب۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر جو حواس خمسہ ہیں، یعنی سونگنا، چکھنا، دیکھنا اور سننا، یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، قوت فکر کو، لاجکس کو، شعور کو، ان تمام حواس خمسہ کے ذریعے وہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے، سمجھے، اور اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ہو۔ پھر اگلی آیت سورۃ دیکھیں شمس کے اندر ہی جو ہے آیت 8 میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے، یہ سب باتیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ انسان کے اندر اس نے فجورہا، یعنی نفس کے اندر، ہا جو ہے وہ جو ہے مونس کے لیے آتا ہے، تو فجورہا یعنی اس نفس کے اندر جو ہے گناہ ڈالا۔ فجور کیا ہے؟ مادہ فا جیم اینڈ را، باپ نصرہ سے جب آتا ہے، فجرا یفجرو فجرن، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور پھر اسی سے جو ہے فجور یعنی کہ نافرمانی یا اگینسٹ جانا، برائی کی طرف جانا، یہ ڈالا ہے تعالیٰ نے۔ اور پھر اگلا جو اس کا پارٹ ہے کہ نفس کے اندر وتقواہا، یعنی اس کے اندر جو ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ یعنی مادہ ایکچولی دیکھیں واو کاف اینڈ یا ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنے کا جو عمل ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا، تقوی پیدا کرنا، اس میں ڈالا، یعنی انسان کے اندر ڈالا۔ اور فل ہما ہا، یعنی کہ لام ہا اور میم جو مادہ ہے، کیا مطلب ہے؟ نگلنا، یعنی حلق سے نیچے اتارنا، یہ سینس میں آیا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ غور کریں تو کیا مطلب وہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو ہموار کیا، بیلنس کیا، اس کو سارے عقل و شعور، حواس خمسہ، عقل، سمجھ، سب کچھ دے دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک مادہ ڈالا جو دو طرح کا مادہ، سمجھ لیں دو اس کے پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں، یا دو سائڈز ہیں، کہ ایک تو برائی کی طرف، اس کو گناہ کی طرف جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اور ایک اچھائی کی طرف یعنی کہ جو ہے تقوی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لاشعور میں اس کے جو اس کی جو شخصیت ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ اس کی فطرت میں ڈال دیا۔ یہی بات آپ دیکھیں سورہ بلد میں بھی ہے آیت 10 میں کہ دونوں خیر اور شر کے راستے دکھا دیے۔ بہت ساری آیات میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اب جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ خیر اور شر جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، تو انسان کی فطرت اب سمجھ میں آتی ہے ہمیں۔ یعنی کیا ہے انسان کی فطرت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی پاک صاف پیدا کیا۔ حدیث میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بالکل یعنی کہ صاف پاک دامن اور ایک بالکل بلینک پیپر ہوتا ہے بچہ، اور فطرت پہ ہوتا ہے۔ اب فطرت ہے کیا؟ دیکھیں فطرت جو ہے توحید ہے، اور یہی سب سے بڑی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں شر یعنی شرک ہے، اور یہی شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہم شرک کی طرف جائیں۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ دیکھیں، سمری کیا بنتی ہے کہ دیکھیں خیر اور شر انسان کی فطرت میں ڈالا گیا، اور اگر انسان کی فطرت یعنی کسی ماحول، اس کے حالات، اس کی واقعات کی وجہ سے وہ مسخ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ حلال حرام کی یا خیر اور شر کی جو ڈفرینشیٹ کرنا، امتیاز کرنا، وہ پھر قوت یعنی جو پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کو پھر فیل نہیں ہوتا اور وہ شر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر جنرلی بات کی جائے تو ایک انسان جو ہے جس میں خیر و شر دونوں ہیں، تو وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے، برائی کو برائی ہی سمجھتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے، لاجک ہے، کہ اگر دیکھیں وہی برائی جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، دیٹ مینس کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، رانگ سمجھتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ خیر اور شر کا دیکھیں خالق جو ہے، بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اگر ہم کہا جائے کہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو بات صحیح ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دونوں مادے ڈالے، اور ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ بھی کیا، کتابوں کے ذریعے، پروفٹ کے ذریعے رہنمائی کی، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم بات، انسان کو تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اس کی عقل و شعور، اس کے حواس خمسہ کی بیس پہ، اس کے اندر خیر کی جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور فری ول دے دی۔ سب سے اہم بات فری ول دے دی اس کو، یعنی کہ اس کے اندر پاور، اس کے اندر اسٹرینتھ، عقل، سمجھ اتنی ہے کہ کس راستے پہ اس کو جانا ہے اور کس راستے پہ نہیں جانا ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو قیامت کے روز، جو روز حشر میں جو حساب کتاب ہوگا، انسان کے جو اعمال کو تولا جائے گا، وہ یہی کرائٹیریا اختیار کیا جائے گا کہ انسان نے اپنی مرضی سے کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ دو راستے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، اس کو اچھی طرح سے گائیڈنس مل گئی تھی، اس کو سب چیزیں بتائی گئی تھی، پروفٹ بھی آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھی۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں ہر طرح کی انفارمیشن ہے آپ کے پاس، ہر طرح کی۔ آپ غلط انفارمیشن لینا چاہیں بے انتہا مل جائیں گی، آپ اچھی انفارمیشن لینا چاہیں، اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہیں بے انتہا مل جائیں گی۔
تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اس میں قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں، اسی موبائل پہ آپ فحائش جو ہے، بدکاری اور غلط چیزیں، بے حیا چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے ٹوٹلی کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں، خیر کی طرف یا شر کی طرف۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انسان کے ان سائڈ جو اس کی خیر ہے، وہ بار بار اس کو بتاتا ہے، جو اس کا ضمیر ہے بار بار اس کو بتاتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ اب انسان اس کو سنے نہ سنے، یہ اس کی چوائس پہ آ گیا، فری ول کے اوپر آ گیا، اور پھر اینڈ آف دا ڈے جب حساب ہوگا تو پھر یہی چیزیں سامنے آئیں گی کھل کے، اللہ تعالیٰ اس کے بیس پہ فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور شر کو صحیح طرح سمجھنے کی اور خیر کی طرف جانے کی توفیق دے انشاءاللہ۔